بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری یعنی حاجی چودھری محمد سلیم کی جانب سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے پاکستان اور 22 کروڑ عوام اور تمام دنیا کی عالمی طاقتیں۔ یہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے نا وہ اپنی تاریخ کے سب سے نازک ترین دور سے یعنی وقت سے گزر رہا ہے۔ اس وقت چاروں طرف سے عالمی طاقتیں چاہ رہی ہیں، جیسے پاکستان کے عوام تقریباً ساری نہیں، تقریباً زیادہ سے زیادہ یہ کتنے ہوں گے، یہ لوگ 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہیں، جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ ہی ان کا کوئی ان میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے۔ ان کو صرف اور صرف عمران خان ہی نظر آتا ہے۔ جدھر دیکھیں ان کو خان صاحب بھی نظر آتے ہیں، ان کا ایمان بھی خان صاحب بھی ہیں۔ ان کا وہ ایک دیکھیں، وہ کمبخت عورت جس کے ماں باپ کے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے ان پہ بھی لعنت اور اس کے گھر والوں پہ بھی لعنت۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خان صاحب کو دیکھ لیا، میرا حج ہو گیا ہے۔ اور ایک اور دیکھیں اس سے بڑی بغیرت جو یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب اگر میری امی سے شادی کر لیں تو میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بغیرتی کی انتہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں نا کہ دیکھیں، اس وقت آپ لوگوں نے اپنی آرمی کا ساتھ دینا ہے، اپنی آرمی کو کمزور نہیں پڑنے دینا ہے، کیونکہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی بھی آرمی ہو یا بڑی سے بڑی فوج بھی ہو نا، جب اس کا عوام ساتھ چھوڑ جاتی ہے نا تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ وہ کمزور نہیں ہوتی ہے۔ ہماری آرمی اس وقت کمزور ہوگی جب ہم اپنی آرمی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہم سب نے اپنی آرمی کے ساتھ دینا ہے اور آرمی کو مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت تمام عالمی طاقتیں اور ان کے بھیجے ہوئے کھربوں ڈالر دے کے بھیجے ہوئے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو۔ دیکھیں، عوام کو اگر ذرا بھی شعور ہے نا تو وہ سوچیں ضرور کہ اس وقت 90% ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو خان صاحب بجائے اس کے کہ ملک کی ان لوگوں کا سوچیں جو جن کا گھر بار پانی میں بہہ گیا، جانور پانی میں مر گئے، انسان پانی میں مر گئے، ان کا سوچیں، ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچیں، تو وہ اس وقت ملک کو بلاک کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ کیا منصوبہ ہے؟ یہ منصوبہ ہے کہ جو بیرونی ملک سے آئی ہوئی ہیں نا فلاحی تنظیمیں جو ان لوگوں کو آباد کرنے میں مدد کر رہی ہیں پاکستان کی، ان فلاحی تنظیموں کو یہاں سے واپس بھگایا جائے۔ وہ ظاہر ہے جب ملک کے حالات خراب ہوں گے تو وہ تو غیر ملکی ہیں، وہ بھاگ جائیں گے ڈر کے۔ ان کو بھگا کے اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ملک کو بالکل اچھا پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تو عراق کی کتنی مضبوط آرمی تھی، کتنی مضبوط فوج تھی، کتنا مضبوط ان کا سسٹم تھا، بحری بیڑا تھا، جہاز تھے، ہر چیز تھی۔ کیا عوام کو اور آرمی کو لڑا کے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ آسانی کے ساتھ حملہ کر کے تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہی کچھ لیبیا میں دہرایا گیا۔ لیبیا کے عوام اب رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، لیکن جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو کیا پچھتانا، اب وہ روئیں پیٹیں پچھتائیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیبیا بھی تباہ ہو چکا ہے۔ تقریباً عرب ممالک میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں بچا ہے کہ جو اس وقت اس پوزیشن میں ہو کہ ان یہودیوں کا، ان کا قادیانیوں کا اور ان غیر ملکی ایجنٹوں کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ سعودیہ سب سے بڑا پٹھو ہے ان کا۔ سعودیہ تو خود اسرائیل کو اب وہ وہاں پہ جگہ دے رہا ہے کہ آئیں جی، یہاں پہ دجال کے لیے ایک شہر آباد کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ سعودیہ میں سب سے زیادہ بے حیائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلائی گئی۔ وہاں پہلے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی، پھر ان کو جینس کی پینٹیں اور شرٹیں پہننے کی اجازت ملی، اس کے بعد پھر قہوہ خانے کھل گئے، شراب خانے کھل گئے، جوا خانے کھل گئے، سینمے بن گئے۔
اب کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. دنیا پاک جگہ تھی، وہ پاک دھرتی تھی، وہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت عیاشی کا اڈا بن گیا ہے وہاں پہ. تو اس وقت عرب ممالک میں تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے. واحد پورے اسلامی عالم اسلام کی نظریں پاکستان پہ ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان ہی ایسا واحد ملک ہے جو کہ ان عالمی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور پاکستان میں کی آرمی دنیا کی بہترین مانی ہوئی آرمی ہے. یہاں کی سیکورٹی ایجنسیاں ہماری ISI دنیا کی بہترین ایجنسی ہے. ان کے اوپر اعتماد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ یا اعلی کار ہرگز نہ بنیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے. اس کے ویسے تو اس کو ہم تباہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لانچ کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کھربوں ڈالر دے کے، خالی نہیں کھربوں ڈالر دے کے، جس کے تمام ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں کہ کس کس ملک سے فنڈنگ ہوئی ہے اس کو. انڈیا اپنے باپ کو بھی کبھی 1 روپیہ بھی بغیر مقصد کے نہیں دیتا ہے. اور یہ کالا باغ ڈیم جو نہیں بننے دے رہے ہیں نا، یہ بھی وہی انڈیا کے یہ ایجنٹ ہیں. یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو کہ کالا باغ کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے PTI ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو. جتنے بھی ہیں نا، یہ سب غدار ہیں. یہ ان غداروں نے مل کے ملک کو اس حالت میں پہنچایا کہ اس وقت 90% ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اگر کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو وہ سارے کا سارا پانی اس میں سٹاک ہو جاتا، اور یہ پانی ہم 5 سال تک استعمال کر سکتے تھے. سندھ کو اگر خطرہ ہے نا کہ ہمارا دریا سندھ کا پانی چوری ہو جائے گا، تو اس پہ دروازہ لگا لیں، تو اس کی چابی سندھ اپنے پاس رکھ لے. جب سیلاب آئے تو اس وقت اس کا دروازہ کھولا جائے، اس وقت اس کو بھرا جائے سیلابی پانی سے. اور یہ جو پانی سمندر میں چلا گیا ہے، ضائع ہو گیا، یہ پانی ہم 5 سال تک چاروں صوبے استعمال کر سکتے تھے اپنی زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے. 5 سال تک کا سٹاک ہمارے پاس موجود ہوتا، اور تقریباً 30,000 وولٹ بجلی پیدا ہوتی، جو کہ پورے ملک کو 2 روپے پر یونٹ پڑتی. اور پاکستان کی ضرورت اس وقت 2400 میگا واٹ ہے، اور یعنی کہ 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے پاس بجلی بچ بھی جاتی. تو یہ ایک اس کو سمجھے، اس منصوبے کو، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیکھیں. اگر عمران خان آپ لوگوں کا ہمدرد ہوتا یا ملک کا وفادار ہوتا تو وہ اس وقت ملک پہ چڑھائی کرتا، جب کہ پوری دنیا اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا کے لوگ غیر مسلم اپیلیں کر رہے ہیں. پاکستانی نہیں، غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ بھائی 90% پاکستان ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، اس وقت پاکستان کی مدد کریں. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پیسوں کی، امداد کی. لوگ جو لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے، 3.25 کروڑ لوگ اس وقت بے گھر ہوئے ہیں، ان کے 3.25 کروڑ گھر بنانے ہیں. اس کے لیے ہمیں نئے سرے سے ضرورت ہوگی. پانی اترنے میں بھی ابھی بھی تقریباً 1 ماہ ہو گیا، 2 ماہ مزید لگیں گے پانی اترنے میں، پھر ان کی آباد کاری شروع ہوگی. پوری دنیا کی فلاحی تنظیمیں اس وقت پاکستان پہنچ چکی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، یہ ملک کو جام کر کے کہہ رہے ہیں جی ہم 4 صوبوں کو جام کر دیں گے، پورے ملک کو جام کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ عمران خان سب سے بڑا ملک کا دشمن ہے، یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ عالمی طاقتوں کا اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس کا داماد دیکھیں، اس کا سسر یہودی ہے، اس کی بیوی یہودن. کیا عمران خان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ جو کھرب پتی یہودن انہوں نے کسی مقصد کے تحت ہی دی تھی نا اس کو. یہ حکیم سعید نے ویسے ہی تو نہیں لکھا تھا اپنی کتاب. حکیم سعید کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لیں. کتاب کا نام ہے جاپان کی کہانی. اس نے آج سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ عمران خان کے تھرو ملک کو تباہ کیا جائے گا. اس وقت یہ کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا جب اس نے یہ کتاب لکھی تھی. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار نے بعد میں پھر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ عمران خان کو یہودیوں نے خرید لیا ہے، اور پہلی اسلامی اس کو 5 کروڑ پونڈ ملے ہیں پہلی اسلامی میں ہی. جو پہلی قسط ادا کی گئی اس کو، وہ 5 کروڑ پونڈ تھی. تو اس طرح کھربوں ڈالر دے کے اس کو لانچ کیا گیا ہے، اور اسی کے تھرو ملک کو تباہ کروایا جا رہا ہے. اور یہ نئی نسل جو ہے نا، اچھا یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ عمران خان مسلمان نہیں ہے، یہ قادیانی ہے، کافر ہے. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ یہ کافر ہے.
دیکھیں اس نے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سے زیادہ بیسیوں مرتبہ یہ جان بوجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر چکا ہے کہ ابھی یہ اس نے پرسوں چوتھ بیان دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کلمے سے بھی آزاد کرا دوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آزاد کرا دوں گا۔ سوچو ذرا یوتھیو، سوچو کہ اگر تم لوگ کلمے سے بھی نکل گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی نکل گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ خان کے پیچھے لگ کے کیوں اپنی آخرت اور دنیا برباد کر رہے ہو؟ اس کا پیچھا چھوڑو، ملک کا سوچو، اپنی آرمی کا سوچو، اپنی آرمی کو مضبوط کرو، اپنے اداروں کو مضبوط کرو، اور جو نا اس کی بالکل کسی قسم کا پریشر نہیں لیا جائے۔ میری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کریں اور ملک کے دفاع کے لیے عوام کو اپنی طرف مائل کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ ہیں، 20 کروڑ عوام ابھی بھی اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو باقی جو ہے نا مہنگائی کا اور بلوں کا، یہ شہباز شریف بالکل کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کو ان 2 چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہاں مہنگائی تو یہ کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ اور میں عوام کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وفاق کے انڈر میں صرف ہوتا ہے بجلی گیس۔ ہاں بجلی گیس وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا ہوا ہے عمران خان، اس کی وجہ سے مہنگے ہو رہے ہیں۔ پیٹرول اس کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 250 روپے پر لیٹر پہ ہم لے کے جائیں گے۔ یہ 250 روپے پر لیٹر تک جائے گا، اس کے بعد ہی جا کے کہیں سٹاپ ہوگا۔ تو یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے کیونکہ اس نے لکھ کے IMF کو دیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کو پروف بھی دے دوں گا، میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کی نقول میرے پاس موجود ہے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ وہ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، میرے نیچے رابطہ کرے اس ویڈیو کے اینڈ میں۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، سوچیں۔ یہ یوتھیے جو ہے نا یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، نئی نسل جو ہے نا یہ تقریباً 2 کروڑ سے بھی کم ہوں گے، لیکن چل میکسیمم 2 کروڑ ہی کر لیں۔ ان کو پچھلے 20 سال سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے، ان کو دین کی طرف سے ہٹا کے تو لگایا گیا ہے ان کو فحاشی کی طرف، عیاشی کی طرف۔ اور یہ یہودیوں کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں سے، یہ نئی بات نہیں ہے، ابھی بھی وہ وہی کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں کا ایجنٹ پاکستان میں وہی کچھ کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو میری اس بات سے کسی کو اگر برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سوچیں ضرور کہ یہ دیکھیں اس کے تو بیوی بچے باہر ہیں، بیوی اس کی کرائے کی ہے، وہ مانیکا کی بیوی ہے، اس نے کرائے پہ رکھا ہوا، رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اس نے چھوڑنا ہے، چھوڑ کے تو واپس چلے جانا ہے اپنے ملک میں۔ اور یہ ابھی جو شور ڈال رہے ہیں نا، وہ جو بل ایک پاس ہوا ہے جس میں مرد کا مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، یہ بل اب پاس نہیں ہوا ہے، یہ 2018 میں پاس ہوا تھا، یہ PTI کی حکومت میں پاس ہوا ہے۔ شیری رحمان کا میرے پاس پورا اس وقت کا ریکارڈ موجود ہے، اس کی تقریریں موجود ہیں، اس کو جو ویلکم کیا گیا تھا اس بل کو، جس طریقے سے پاس کروایا گیا تھا، وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ کسی کو بھی چاہیے ہو تو میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اس کو آج کے میرے اس موضوع کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور نیکسٹ میں اس سے آگے میں قسط نمبر 2 میں آؤں گا، کل انشاءاللہ یا پرسوں آؤں گا، تو اس سے آگے میں بتاؤں گا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے۔ اپنی آرمی کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اداروں کا ساتھ دیں اور اداروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ یقین جانیے کہ میرا بہت دل خوش ہے جنرل باجوہ صاحب سے، انہوں نے شروع میں جو بھی غلطیاں کی ہیں نا، ان کو یقین جانیے انہوں نے دھو دیا کہ 73 سالوں میں آرمی کو سیاست سے کوئی الگ نہیں کر سکا تھا۔ یہ باجوہ صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاک آرمی کو سیاست سے الگ کیا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ جو بار بار دعوت دے رہا ہے نا عمران خان کہ چور آ گئے ہیں، تو وہ بھائی کسی ایک عدالت کا تو پروف دو نا جس نے انہیں چور ثابت کیا ہو۔ چور تو تم ثابت ہو رہے ہو، تمہارا باپ بھی چور تھا جس کو کرپشن کے ہی الزام میں معطل کیا گیا تھا۔ تو
تمہارے اوپر، تمہاری بہنوں کے اوپر تمہارا کیا بزنس ہے؟ تم کروڑوں کے مالک آج بنے ہوئے بیٹھے ہو، ذرا اپنا کاروبار تو بتاؤ نا عوام کو، 22 کروڑ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ بزنس ہے، میں نے اس سے یہ کمایا ہے۔ ہاں آج اس کا بیان آیا ہے ستاج عزیز کا، یہ شوکت عزیز کا، وہ جو وزیر خزانہ آ رہا ہے انگلینڈ سے، تو اس کو عمران خان کہتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی دکان تھی، اس کے باپ کی چھوٹی سی دکان تھی سائیکلوں کی۔ اس نے بیان دیا ہے کہ بھائی ہاں ہمارے باپ کا سائیکلوں کا کاروبار ضرور تھا، سائیکلوں کا اسپیئر پارٹ ہم بناتے تھے، سائیکلیں بناتے تھے، دکان نہیں تھی، وہ اس کا کاروبار تھا، اور اتنا بڑا کاروبار تھا اور اتنی وسعت تھی اس کی کہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1970 میں اس بندے نے اپنے چاروں بیٹوں کو انگلینڈ میں پڑھایا، ان کی پڑھائی، ان کا وہاں کا خرچہ، سب کچھ یہ وہاں سے ہی بھجواتا تھا، تو یہاں سے ہی وہ بھجواتا تھا پاکستان سے ہی۔ تو اگر اس کی انکم تھی تو وہ یہاں سے بھجواتا تھا نا، اس کے بچے صرف وہاں پڑھ رہے تھے، ان کا رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کا میڈیکل، ان کا اسکول کی پڑھائی، اسکول کی فیسیں، کالج کی پڑھائی، یونیورسٹیوں کی پڑھائی، سب کے سب وہاں انگلینڈ سے پاس ہو کے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے۔ 1970 میں اس کا باپ اتنا امیر تھا، اتنا اس کا کاروبار تھا۔ عمران کے باپ کا کیا کاروبار تھا؟ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بندہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کر رہا ہے نا، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ قادیانی اور یہودی کروا رہے ہیں۔ یہ اس کی زبان نہیں پھسل رہی ہے، ایک بار زبان پھسلتی ہے، یہ جو بار بار توہین کر رہا ہے نا آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے ہمارے ججوں کو، اور جو ان ججز کے فیور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ملک ہے تو وہ بھی ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کے کہنوں پہ مت چلیں، اپنی اولاد کے کہنوں پہ مت چلیں، ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی ججوں کا اور وکیلوں کا ججوں کا ملک نہیں ہے کہ چند جج اٹھ کے تو وہ مالک بن کے بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کریں کہ بھائی ووٹ آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ پاکستان کے تو آئین میں لکھا ہے۔ چیف جسٹس مجھے بتائے نا کہ کون سا وہ قانون مجھے بتائے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جو فلور کراسنگ کرتا ہے اور دوسری پارٹی کا ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ قانون میں، آئین میں موجود ہے کہ اس کا ووٹ بھی شمار ہوگا، اور اس کے بعد اس کو وہ الیکشن کمیشن میں بھجوایا جائے گا ریفرنس، اور اس کے بعد وہ نائل ہوگا، لیکن ووٹ اس کا شمار ہوگا۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ چیف جسٹس آئین کو نہیں مانتا ہے؟ اس کی کیا ویلیو جو آئین کو یہ نہ مانے؟ اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اپنی حیثیت میں رہے اور ملک کا انچارج نہ بنے، جو اپنے آپ کو کسی بھی قانون سے ماروا نہ سمجھے۔ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اختیار ہے۔ اسمبلی میں تو وہ ڈرپوک بزدل بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو اس کی بات پہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اسی وقت ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ بھائی نہیں، پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ ووٹ شمار ہوگا، اور ووٹ شمار ہونا چاہیے کیونکہ آئین میں موجود ہے، آئین میں ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ تو جو عدلیہ جو ہے نا وہ آئین کی ماتحت ہے، آئین کے سے ماروا کوئی بھی ان کا حکم ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ تو اسی پہ میں عدلیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ عدلیہ میں صرف ایک چیف جسٹس یا 3 ججوں کا پینل نہیں ہے، پوری عدلیہ جو ہے نا وہ اس کے ملک کے دفاع کے لیے نکلے، اور ملک کے دفاع کے لیے اپنی آرمی کے ساتھ دے، اپنی فوج کا ساتھ دے، اپنی عوام کا ساتھ دے، اور اس ملک کو بچائے۔ اس وقت ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا موضوع اختتام پذیر کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔